چلے آؤ۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو عذاب سخت ہیں الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا، اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی، تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا الیاذ باللہ کہ ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ چلی گئی، تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، آج یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دو۔ اس کی یہ حد بنتی تھی، اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لیے قبول کی۔ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جلد توبہ کرتے، اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیے پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پختہ عزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا۔ پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عمل بد سرزد ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مذاق کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مذاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسماً کسی مجلس میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا، لیکن اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا، تو یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور سچی توبہ یہ ہے کہ ما قبل کے گناہوں سے ندامت پیدا ہو جائے اور سچے دل سے ارادہ کیا جائے، پختہ عزم کیا جائے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو
شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے، اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان چار چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا، اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہے، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی، تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہو جلال دید ہوتا، تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا، اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا، اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب، لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا نکال۔ جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا۔ تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی۔ تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اے محبوب ارشاد فرما دیجئے
اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، تو پھر میری اتباع کیجیے۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم محبت کرنے نکلے تھے لیکن تم خود محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب تم اس کی محبتوں کے مستحق بن جاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر کرم نوازیوں کی بارشیں اتریں گی اور تمہیں خیر کی توفیقات سے نواز دیا جائے گا۔ تم راہ حق پہ چلو گے تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، ورنہ یہ راستہ بہت کٹھن ہے۔ دنیا کی کسی چیز سے، کسی وجود سے، کسی ذات سے محبت کا ربط و رشتہ قائم ہو جائے تو اس کے امتحان بڑے کٹھن ہوتے ہیں اور منزل تک پہنچنے کے لیے رسوائیاں بھی گوارا کرنا پڑتی ہیں، کٹھن مقامات بھی گزرنے ہوتے ہیں، حالات کا جبر اور تلخیاں سہنا پڑتی ہیں، اور ہزار کاوشوں کے بعد ایک معمولی سی منزل نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کا پیار کوئی اتنا سستا تو نہیں کہ وہ بغیر مشقتوں کے نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے کوئی رت جگہ نہ کاٹنا پڑے، کوئی مشقت نہ سہنی پڑے، کوئی ملامت گوارا نہ کرنی پڑے، کوئی دکھ نہ جھیلنا پڑے، حالات کے جبر کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ ایک متعین مختصر منزل تک پہنچنے کے لیے ہزار جتن کرتے ہیں اور بہت کچھ کھو دینے کے بعد کسی کو پاتے ہیں، تو پھر اس ذات کو پانے کے لیے جو صرف کسی ایک فرد کا مقصود نہیں ہے، جو نبیوں کا بھی مقصود ہے، تو کیا اس تک پہنچنا پھر کوئی آسان کام ہوگا؟ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ یہاں کھال بھی ادڑتی ہے، یہاں سولیوں پہ بھی جھولنا پڑتا ہے، یہاں فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں بدن کی بوٹیاں لوہے کی کنگھیوں سے چھیدی جاتی ہیں، اونٹوں کے پاؤں سے باندھ کر کے الٹے سمت اونٹوں کو دھڑا کر کے بدن چیرے جاتے ہیں، یہاں زنجیروں سے کسا جاتا ہے حتیٰ کہ زنجیریں ہڈیوں تک جا پہنچتی ہیں، یہاں چکیاں بھی پسوائی جاتی ہیں اور پتھروں کے نیچے بھی رکھا جاتا ہے۔ ظلم اور جبر کا کون سا طریقہ نہیں جو اللہ کے عاشقوں پر آزمایا نہ گیا؟ کون سا جبر نہیں جو اہل اللہ کو راہ حق میں سہنا نہ پڑا؟ سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک نبی چیر دیے گئے۔ حضرت زکریا کی کہانی پڑھ لیجئے۔ یہاں زندانوں کو انسانوں کے وجود نے روشن کیا اور زندگیوں کے طویل لمحے تنہائیوں کی قید میں گزارنے پڑے، اپنوں سے جدا ہونا پڑا، کنان کے تاریک کنووں کو آباد کرنا پڑا، مالک ابن زغر کی قید کی مشقتیں سہنی پڑی۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک اٹی مول پڑا اور وہ بھی خریدنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ زمانہ دیکھتا ہے کہ اس راستے کے اندر کتنی مشکلات ہیں، کتنے دکھ ہیں اور کتنی اذیتیں ہیں۔ اس کا پانا، اس کا قرب کوئی معمولی تماشا نہیں ہے کہ چٹکی بجاتے ہوئے قرب الہی نصیب ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے زندگیاں وار دی، راہوں کی مٹی بن گئے اور حالات کے تھپیڑے سہتے سہتے منزل تک پہنچنے سے قبل ہی وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر گئے۔
لیکن یہ احسان ہوا اس امت پر کہ شارٹ کٹ راستہ دے دیا گیا، مختصر راہ دے دی گئی. کہا کہ تم بھی اس کی تلاش میں نکلے ہو جس کی تلاش میں نکلنے والے قافلوں نے جنگل جنگل کی خاک چھانی تھی، صحراؤں میں ریت کا رزق بنے تھے. تم بھی اس کی تلاش میں نکلے ہو. تم جلا دیے جاؤ گے، تم مٹا دیے جاؤ گے، لیکن آؤ تمہیں ایک شجر سایہ دار بتائیں، تمہیں ایک ٹھنڈی چھاؤں بتائیں جس کے سائے میں بیٹھ کے انتظار کرو گے تو منزل تمہیں خود نصیب ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آؤ میرے محبوب کی چوکھٹ تک آؤ، جسے تم تلاش کرنے نکلے ہو وہ تمہیں خود آ کے ملے گا. اللہ اکبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں تصوف کی کچھ اصطلاحات کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک اصطلاح کا نام ہے جمع اور دوسری اصطلاح کا نام ہے فرق. جمع کیا ہے اور فرق کیا ہے؟ جب انسان اللہ کے قرب کی تلاش میں نکلتا ہے اور تجرد کی زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات نفسانیہ کے گلے پہ چھری پھیر دیتا ہے، خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، تنہائیاں کاٹتا ہے، اپنے آپ کو اس چکی میں ڈال کر کے ہر تکلیف اور کلفت اور اذیت اور دکھ سہنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تو بندے کا یہ سفر جو طلب الہی میں ہے، حق کی تلاش میں ہے، اس کو اصطلاح تصوف کے اندر فرق کہتے ہیں. اور پھر جب بندے کی اس طلب پر، تگ و تاز پر، اس کی تڑپ اور بے تابی پر اللہ کو رحم آتا ہے تو وہ اپنے بندے کو اپنے قرب سے نوازتا ہے، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں، تصوف کی اصطلاح میں جمع کہتے ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں فرق کے راستے پہ کوئی صدیوں گامزن رہے، اللہ کا قرب نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اس کے قرب کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، لامتناہی سلسلے ہیں. تو جہاں بھی جائے گا منزل آگے ہوگی، تو پھر قرب ملے گا کیسے؟ کہا کہ جب بندے کی تگ و تاز، جد و جہد، تڑپ اور محبت اور بے چینی، اضطراب اور بے تابیاں مالک دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اپنی رحمتوں سے متوجہ ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 70 قدم آتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہیں. تو پھر وہ کرم نوازی فرماتا ہے. تو پھر اس قاعدے کو جمع کا قاعدہ کہتا ہے. تو قربت تب ملتی ہے جب جمع کا قاعدہ روح بعمل ہو، اور یہ قاعدہ روح بعمل کب ہوتا ہے؟ جب حضور کی اطاعت نصیب ہو. فاتبعونی کی شرط کے ساتھ جمع کا قاعدہ تب روح بعمل ہوتا ہے جب حضور کی اطاعت اور فرما برداری بندوں کو نصیب ہوتی ہے. تو ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میری اتباع کرو. تم اس کی محبت کے لیے نکلے تھے اور تم نے خاک چھاننی تھی در در کی، اور تم نے رت جگہ کاٹنے تھے، لیکن جب تم اطاعت کے زمرے میں آؤ گے، محبوب کی راہوں پہ چلنے لگ جاؤ گے، تو پھر تم سوئے ہوئے ہوگے، قرب تمہاری تلاش میں ہوگا. یحببکم اللہ، وہ رب ہو کے تم سے پیار کرے گا، وہ رب ہو کے تمہیں محبوب بنا لے گا. تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل. اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے پیار کیا. حضرت میاں شیر محمد شرق پوری
علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد یہ ٹوٹیاں نہیں جس طرح ہوتی تو وہ چھوٹا سا برآمدہ تھا، تو برآمدے کے اوپر بیٹھ کے وظائف کرتے تھے اور پھر اشراق کی نماز تک وہاں بیٹھتے اور پھر تشریف لے جاتے۔ گرمی کی شدت تھی تو حضرت فرائض کی ادائیگی کے بعد وہاں چلے گئے، تو نمازیوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یار حضرت کو عرض کریں کہ بارش کے لیے دعا کی جائے۔ تو حضرت جا کے وہاں اپنے وظائف میں لگ گئے، تو انہوں نے کہا چلو ہم مسجد کے سین میں کھڑے ہو جاتے، حضرت توجہ کریں گے تو عرض کریں گے۔ تو جتنے نمازی تھے وہ سارے صحن میں کھڑے ہو گئے اور برآمدے کے اوپر میاں صاحب وظائف میں لگے۔ جب آپ کی نظر پڑتی نا لوگوں کی جانب، تو جتنے بھی نمازی تھے سارے ہاتھوں سے اشارے کر کے کہتے یعنی دعا کرو، زبان سے نہ بولتے، ہاتھوں کو ایسے ہلاتے اور یہ کہتے کہ ادھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے دعا کرو۔ میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے۔ پھر جب میاں صاحب کی آنکھ اٹھتی نا تو یہ سارے ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتے، میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا نا تو میاں صاحب کی ہنسی نکل گئی اور ایسے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا چل ہن پا دے۔ کہتے ہیں بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چھم چھم می برسنے لگا۔ تو جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے۔